مغرب میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تاریخ انسانی میں راجر بیکن وہ پہلا شخص تھا جس نے اڑنے کی مشین کی ڈایاگرام بنائی اور انسان کی پرواز کا تصور پیش کیا۔ لیونارڈو دا ونچی نے اڑنے والی مشینوں کے خاکوں کے علاوہ ان کے پروٹوٹائپ بنائے، لیکن 20ویں صدی کے تاریخ دان فلپ ہٹی کے مطابق امر واقعہ یہ ہے کہ قرطبہ کا باشندہ عباس ابن فرناس متوفی 873 پہلا شخص تھا جس نے 9ویں صدی میں فلائنگ مشین بنائی، اور تماشوں کے سامنے قرطبہ کی پہاڑی سے اس نے کچھ دور لمبی پرواز بھی کی، مگر اس کے گلائڈز میں اترنے کے لیے پرندوں جیسی دم نہیں تھی، اس لیے اس کو لینڈنگ میں پر چوٹیں آئیں۔ راجر بیکن متوفی 1292 نے پرواز کا علم عربی کتابوں سے کئی سو سال بعد حاصل کیا۔ بغداد ایئرپورٹ پر ابن فرناس کا مجسمہ نصب ہے۔ اسی طرح لیبیا نے ایک یادگاری ٹکٹ بھی اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جاری کیا تھا۔ اس طرح مغرب میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گلیلیو نے 17ویں صدی میں پینڈولم ایجاد کیا تھا۔ اس نے گرجا گھر میں لگے چہل چراغ کو ہوا کا جھونکا آنے پر جھولتے دیکھا، جس سے اس کو یہ خیال ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ پینڈولم مصر کے ممتاز سائنسدان ابن یونس نے 10ویں صدی میں ایجاد کیا تھا، جس نے جھولنے والی گردش کو تحریر میں بیان کیا۔ مسلمان گھڑی سازوں نے اس کا استعمال گھڑیوں میں 15ویں صدی میں کیا تھا۔ اس طرح آئزیک نیوٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سر آئزیک نیوٹن نے لائٹ، لینزز اور پرزم کا صحیح مصرف بیان کیا، جو کہ علم مناظر کی بنیاد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 11ویں صدی کے مسلمان سائنسدان ابن الہیثم نے صدیوں قبل ایسے نظریات پیش کیے تھے جو علم مناظر کی بنیاد ہیں، اور ابن الہیثم کو علم بصیریات کا جد امجد بھی کہا جاتا ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپ میں جو کتابیں شائع ہوئی تھیں، ان میں ابن الہیثم کو بطور اتھارٹی کے پیش کیا جاتا رہا۔ اس نے ہی کیمرہ ابسکیورا کا تصور پیش کیا، جس سے ماڈرن کیمرہ ایجاد ہوا۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیوٹن نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سفید روشنی مختلف رنگوں کی شعاعوں سے بنی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا سہرا بھی ابن الہیثم اور 14ویں صدی کے ایرانی سائنسدان کمال الدین فارسی کے سر آئے۔ نیوٹن نے روشنی کے موضوع پر کئی ایک اہم دریافتیں کیں، مگر یہ ان میں سے نہ تھیں۔